بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروائیں گے وہ نہ صرف ایک شاعر ہیں بلکہ افسانہ نگار، تجزیہ نگار اور مزاح نگار بھی ہیں۔ مذہبی حلقوں میں بے حد احترام کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت اور جغرافیہ میں گہری دلچسپی لیتے ہیں۔ میری مراد جناب استاد وارث خلیل عرف وارث پاکستانی صاحب۔ جناب وارث صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تو قلم کاری کی جانب راغب ہیں، پھر یہ سیاحت کا چینل بنانے کا خیال کیسے آیا؟ آپ نے بڑا بنیادی اور دقیق سوال کیا ہے۔ دیکھیں، سیاحت کا خیال کوئی نیا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 1998 میں نے پہلی مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ سندھ کا سفر کیا تھا، تو انہوں نے مجھے سندھ کی ہسٹری تھوڑی سی مجھے بتائی، جس کے بعد مجھے سیاحت سے دلچسپی ہوئی اور میں نے چاہا کہ ایکسپلور کیا جائے، ہمارے گھر کے ارد گرد کا ماحول دیکھا جائے، باہر کی دنیا کو دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کو گھوم پھر کر دیکھیں۔ تو یہ سیاحت جبلت میں شامل ہے، ایک کوئی نیا آئیڈیا نہیں ہے۔ جی اچھا، ایسا کیا ہے جو آپ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں؟ جی ایسا بہت کچھ ہے سر جو سامنے آنے سے رہ گیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ڈیزرٹ، ورلڈ موسٹ بیوٹیفل ڈیزرٹ چولستان ہے جو ہمارے پاس ہے، جسے ہم اپنی میٹھی زبان سرائکی میں روہی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، روہی کے ٹوبے۔ کیا انہیں کیمرے کی زینت نہیں بنانا چاہیے؟ کیا دنیا کے سامنے اس قدرتی حسن کو نہیں لانا چاہیے؟ اس کے بعد اگر آپ دریاؤں کی بات کریں تو ہمارے پاس دنیا کا سب سے شاندار دریا موجود ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ایمیزون اور نائل ریور اپنی وسعت میں انڈس سے بڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا دریا ہے جسے کسی نے اباسین کہا، کسی نے مہران کہا، کسی نے انڈس کہا اور کسی نے سندھو ندی کہا۔ میری مراد دریائے سندھ۔ اور اگر آپ دریائے سندھ کی تاریخ کو دیکھیں اور جہاں جہاں سے جس سفر سے وہ گزر رہا ہے اس کے ارد گرد کی وادیوں کو دیکھیں تو نائل بیچارہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے، ہزاروں میل پیچھے رہ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جنگلات کی بات کریں تو کبھی سندر بن کا جنگل بھی وطن عزیز پاکستان کا حصہ تھا۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، آج وہ ہمارے پاس نہیں رہا، لیکن چھانگا مانگا جیسے جنگلات ہاتھ سے لگائے گئے، جس میں لاکھوں کروڑوں درخت آج بھی آکسیجن مہیا کر رہے ہیں اور ہوا کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر علم و فضل کی بات کی جائے تو ایک ایسی یونیورسٹی جسے بلا شبہ محققین نے دنیا کی پہلی باقاعدہ یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے، اور وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بھی وطن عزیز پاکستان میں۔ کیا کسی نے کبھی بتایا؟ وہ ہم بتائیں گے۔ تکشلا یونیورسٹی جو ٹیکسلا میں موجود تھی، گندھارا تہذیب چترال سے لے کر اٹک تک، پوری گندھارا تہذیب اور اس کے آثار قدیمہ آج تک پاکستان میں موجود ہیں، جنہیں ایکسپلور کرنا ابھی تک باقی ہے۔ اگر یہ ایکسپلور کیے جاتے ہیں تو بدھ متوں کے نہایت قدیم مذہبی مقامات سوات سے لے کر چترال تک اور اٹک کی وادی میں اور جہلم کے کناروں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ گلیشیئرز کی بات کریں، بہت سارے آئس لورز ہیں دنیا میں جو آئس کے لیے دنیا بھر کے ٹورز لگاتے ہیں۔ تو میں دعوے سے کہتا ہوں انٹارکٹیکا کے بعد دنیا میں سب سے شاندار برفانی نظارے اگر ہیں تو گلگت بلتستان پاکستان میں۔ کیا انہیں ایکسپلور نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں ہوگا سیاچن سے بڑا، بلتورا گلیشیئر سے بڑا، بیافو گلیشیئر سے بڑا گلیشیئر؟ ان حسین پانیوں کو انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہیے؟ یقیناً کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مذہبی مقامات کی بات کریں تو پاکستان میں کم و بیش 5000 برس پرانے ہندو مندر آپ کو مل جائیں گے۔ سورج کنٹھ کا مندر ملتان میں کم از کم 5000 سال پرانا، پرہلاد کا مندر کم از کم 3000 سال پرانا، ہولیکا کا مندر جہاں سے ہندو مذہب کی ہولی شروع ہوئی ملتان میں۔ تو کیا یہ سارا کچھ دنیا کے سامنے لانا چاہیے یا نہیں؟
हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की हज़ारों साल पुरानी तहजीबें, इन सब को हमने आश्कार करना है, इन सब को कैमरे की जीनत बनाना है। और आप सब के तावन से जो सब्सक्राइब करेंगे, जो इस चैनल को देखेंगे, उनके तावन से हमने पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने लाना है। और हमने ये बताना है कि वी पीपल हैव लॉट ऑफ कैपेबिलिटी इन टूरिज्म। और जो हमें टेररिस्ट करार दिया गया, गलत हम पे टैग लगाया गया, हम बताएंगे कि हम टेररिस्ट नहीं, हम टूरिस्ट हैं। जी अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की आपने, तो आप अपने चाहने वालों को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? अभी एक पैगाम तो मैं कोरोना वायरस के हवाले से दूंगा। निहायत एक गैर जिम्मेदारी का सबूत कुछ लोग दे रहे हैं। एन इर्रिस्पॉन्सिबल कवरेज ऑफ न्यूज़ दैट कोरोना वायरस डजंट एग्जिस्ट, कि ये है ही नहीं। हुकूमत मद में फंड वगैरह के लिए ये सब कुछ खेल रही है, तो ये झूठ है। इस प्रोपेगंडे का शिकार ना हो। स्टे एट होम, स्टे सेफ, डोंट गो आउटसाइड विदाउट अ स्पेशल टास्क। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप समझते हैं कि आपका मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल एसेसरीज का यूरोप से ज़्यादा बेहतर है? उन्होंने भी कोरोना का मुकाबला करने के लिए एहतियात को सबसे बड़ी ताकत समझा है, तो आप कैसे कबूतर की तरह आंखें बंद करके इसका सामना करेंगे? एक तो ये पैगाम। दूसरा, टूरिज़्म के हवाले से मैं चाहूँगा लोगों से कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाके की खूबसूरत चीज़ें दुनिया के सामने लाएं। हम बतौर कौम नहायत मजबूत लोग हैं, हम बहैसियत कौम एक नहायत मजबूत लोग हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि अवाम को हक़ाइक़ से आश्कार किया जाए और पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाया जाए। और इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे, और जब तक हमारे दम में दम है, हम ये साबित करेंगे कि हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है जो शायद दुनिया की किसी